السلام علیکم اسٹوڈنٹس، آج ہمارا پاکستان اسٹڈیز کا کابینہ مشن پلان کا پارٹ 2 ہے۔ پہلے والے لیکچر میں ہم لوگوں نے پڑھا کہ کابینہ مشن ہے کیا، اور کابینہ مشن پلان جب آیا انڈو پاکستان تو وہ اپنے ساتھ کیا کیا تجاویز لے کے آیا تھا۔ آج کا جو ہمارا لیکچر ہے وہ اس پورے کے پورے ٹاپک کو کنکلوڈ کر رہا ہے، اور اس میں ہم لوگ پڑھیں گے کہ آخر کابینہ مشن پلان کے جواب میں بر صغیر میں اس کے رد عمل کیا ہوا، مسلمانوں کی طرف سے یا مسلم لیگ کی طرف سے کیا رد عمل ہوا، اور کانگریس نے کیا رد عمل دیا۔ پہلی بار جو پہلا ہے سیاسی جماعتوں میں، اس میں پہلے ہے انڈین نیشنل کانگریس کا رد عمل۔ یہ پلان بیسیکلی پاکستان کی ایک جھلک اس میں نظر آ رہی ہے، اور کہیں کہیں پاکستان واضح بھی ہو رہا ہے، لیکن اس میں کچھ چیزیں ایسی ہیں جس پر بہرحال تمام کے تمام جو انڈینز تھے یا انڈین نیشنل کانگریس ہے، انہوں نے فوری طور پر تو اس چیز کو پسند کیا۔ مثلاً یہاں پر انڈیا کے لوگ اپنے لیے الگ آئین بنا سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ پھر وزیر اعظم اٹلی کا یہ بیان کہ کسی اقلیت کو اکثریت کے حقوق پر ڈاکہ نہیں ڈالنے دیا جائے گا، وغیرہ وغیرہ۔ پھر اس کے علاوہ کانگریس کے سیاستدانوں نے بھی اس پر کافی خوشی کا اظہار کیا۔ کانگریس کے عام اراکین گلیوں بازاروں میں خوشیاں مناتے رہے کہ پاکستان کو مکمل طور پر جو تقسیم کا عمل ہے وہ مکمل نہیں ہوا، یا انہوں نے پاکستان کے مطالبے کو رد کر دیا۔ اس طرح نہرو تو باقاعدہ کہہ رہا ہے کہ پلان نے جنا کے پاکستان کو دفن کر دیا ہے۔ دوسری طرف جو ہے مسلم لیگ کا کیا رد عمل تھا؟ مسلم لیگ کے کارکن جو تھے وہ تو ظاہری بات ہے تقسیم کے سے کم کے کسی بھی پلان پر اب بہت زیادہ آمادہ نہیں ہیں، اور شروع کا جو ان کا انیشیل جو ان کا جو ایک ریاکشن ہے، انیشیل ریاکشن وہ یہ ہے کہ وہ بہرحال، اور پھر دوسری طرف انڈیا کانگریس جس طرح خوشیاں منا رہا ہے تو وہ ان کو یہ ایکسپریشن دے رہے ہیں کہ کابینہ مشن بیسیکلی پاکستان کو ختم کرنے کی ایک سازش ہے۔ ان کا بھی یہ خیال ہے کہ قائد اعظم پورے کے پورے پلان میں کہیں پر پاکستان کا لفظ ہی استعمال نہیں ہوا، اگرچہ پاکستان کی جھلک تو ہے، اور اگرچہ 10 سال کے بعد ہر جگہ کو، ہر ایک صوبے کو یہ اختیار بھی ہے کہ وہ اپنے گروپ کو چھوڑ کر کسی دوسرے گروپ کو جوائن کر سکتا ہے، لیکن اس میں کلیئرلی پاکستان کا ذکر نہیں ہے۔ قائد اعظم بھی اس بارے میں جو بیان دے رہے ہیں وہ یہ دے رہے ہیں کہ مجھے افسوس ہے کہ مشن کے پلان میں مسلمانوں کے مطالبے کو نظر انداز کر دیا گیا ہے۔ ہم پورے وثوق سے کہتے ہیں کہ برصغیر کے مسلمانوں کا مسائل کا حل 2 آزاد ریاستوں کے قیام پر مضمر ہے۔ ٹھیک ہے۔ ڈیلی ٹیلی گراف نے لکھا، یہ اخبار کا نام ہے، ٹھیک ہے، اخبار کا نام ہے ڈیلی یعنی کہ روزنامہ۔ مسلمانوں سے زیادتی کی گئی، حالانکہ انتخابی نتائج نے صورتحال کو واضح کر دیا تھا۔ انتخابی نتائج نے یعنی کہ اس وقت قائد اعظم نے چیلنج کا جواب دیا تھا کہ جی پاکستان جو ہے وہ لازمی بات ہے کہ اس کا آخری حل ہے، اور قائد اعظم کی اس نے اس چیلنج کا بھی جواب دیا تھا کہ جو برصغیر کے مسلمان جو تھے ان کی واحد نمائندہ جماعت مسلم لیگ ہے، اور مسلم لیگ جو بات کر رہی ہے وہ صرف ایک سیاسی جماعت کی بات نہیں ہے بلکہ پورے مسلمان اس بات کو مان رہے ہیں۔ گاندھی کا کیا پلان تھا؟ گاندھی کا اچھا یاد رکھیں، ہمیشہ جو گاندھی ہیں انہوں نے جگہ جگہ یہ بیان دیا ہے کہ میں کانگریس کا حصہ نہیں ہوں بلکہ میں آزاد ہوں، اور میں اپنی طرف سے بات کر رہا ہوں، تو اس لیے گاندھی کا ریاکشن ہمیشہ کانگریس کے ساتھ نہیں لکھا جاتا بلکہ ان کو علیحدہ سے لکھا جاتا ہے۔ کانگریس کا جو کابینہ مشن پلان کے اعلان پر گاندھی نے اپنے اخباری جو بیان ہے اس میں کہا کہ پلان کے تحت جو نظام قائم ہوا ہے اس میں ناپسندیدہ حصوں پر بھی مقننہ چاہے گی کہ بدل سکے گی، پسندیدہ حصوں کو جب بھی مقننہ چاہے گی بدل سکے گی۔ ناپسندیدہ حصے اس میں یہ ہے کہ ہر صوبے کو یہ اختیار ہے کہ وہ اپنے گروپ کو چھوڑ کر چلا جائے، یا اپنے لیے ایک گروپ اپنے لیے الگ قوانین بنا سکتا ہے، وغیرہ وغیرہ، یعنی کہ جہاں جہاں پاکستان کی تھوڑی سی بھی جھلک ہے اس کو کچھ عرصے کے بعد ہم مکمل طور پر ختم کر سکتے ہیں۔
مقصد یہ کہ مقننہ کی حاکمیت کے تصور کا بنا کر ہندو اکثریت مقننہ میں اپنی پسند کے فیصلے کروا سکتی ہے۔ اب مقننہ کیسے کہتے ہیں؟ مقننہ بیسیکلی پارلیمنٹ، ٹھیک ہے، اردو میں یا اس میں، یعنی کہ جو فی الحال جو یہ بات ہو رہی ہے کہ صوبے اپنے گروپ کو بھی چھوڑ سکتے ہیں یا اپنے لیے ایک گروپ، اپنے لیے ایک الگ سے قوانین بنا سکتے ہیں، یہ تمام کی تمام باتیں اس وقت ختم ہو جائیں گی، یا ہم اس کو ناپسندیدہ حصوں کو چینج کر لیں گے تو پھر ٹھیک ہے، یہ پلان، اس میں کوئی چیز نہیں ہے، کیونکہ باقاعدہ پاکستان کو باقاعدہ الگ تو نہیں کیا گیا تھا، صرف اس کی جھلک نظر آ رہی تھی۔ حتمی فیصلے کیا ہیں؟ فوری طور پر کانگریس مطمئن اور لیگ مایوس نظر آئی۔ صاف ظاہر ہو رہا تھا کہ کانگریس پلان کی منظوری دے گی اور مسلم لیگ کا فیصلہ اس کے برعکس ہوگا، لیکن کانگریس نے مناسب سمجھا کہ پہلے مسلم لیگ کے حتمی فیصلے کا انتظار کر لے۔ یہ میں نے پہلے بتایا تھا کہ انہوں نے آخر میں ایک پوائنٹ یہ رکھا تھا کہ جو بھی حکومت کے اس پلان کی منظوری دے گی، آنے والی حکومت اس پارٹی کی ہوگی، یعنی کہ ہم اس پارٹی کی حکومت بنانے کے کریں گے، جیسے آج کل پورے پاکستان میں پی ٹی آئی کی حکومت ہے۔ تو اس طرح آپ لوگوں کو سمجھانے کے لیے میں آج کل کے حساب سے ایک ایگزامپل دے رہی ہوں۔ تو اس وقت یہ تھا کہ جو اس پلان کو یا کابینہ مشن پلان کو جو بھی سیاسی جماعت منظور کرے گی، اسے ہم حکومت بنانے کی دعوت دیں گے، ٹھیک ہے۔ قائد اعظم نے کیا کیا کہ اپنے تمام حلقوں کے توقعات کے برعکس کابینہ مشن پلان کی منظوری دے دی۔ اس نے کیونکہ قائد اعظم کو بہرحال اس میں پاکستان کی جھلک نظر آ رہی تھی، اور پھر یہ بھی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اس میں یہ بھی تھا کہ جی جو حکومت بنائے گی وہ پارٹی حکومت بنا سکے گی، اور ظاہری بات ہے ایک دفعہ مسلم لیگ کی حکومت بن جاتی تو پاکستان بننے کے لیے راہیں اور ہموار ہو جاتی، اس لیے قائد اعظم نے اس کی منظوری دے دی۔ اور یہ ایک ایسی چیز تھی کہ یہ انڈیا کے کانگریس کے بھی توقعات کے بالکل برعکس تھا۔ ان کے ذہن میں تو تھا کہ قائد اعظم جو ہے وہ اس پلان کو رد کر دیں گے، کیونکہ پاکستان کلیئرلی ہے نہیں، اور اس طرح وہ مسلم لیگ کو نکال دیں گے، حکومت سے نکال دیں گے، جبکہ ان کی توقع کے بالکل برعکس قائد اعظم منظوری دے رہے ہیں۔ کانگریس اس سے پریشان ہو گئی، اب لیگی خوش اور کانگریسی مایوس نظر آنے لگے۔ قائد اعظم نے پلان کے ایک نقطے پر روشنی میں بیان دیا کہ پلان پر عمل درآمد کیا جاتا تو 10 سال کے بعد مسلم اکثریتی علاقوں کو علیحدہ آزاد مملکت بنانے کا موقع مل جائے گا۔ اب وہی بات کہ جس چیز کو وہ پہلے سمجھ نہیں رہے تھے، اس کو قائد اعظم نے اپنے بیان میں سمجھا دیا کہ ہاں ٹھیک ہے، فوری طور پر تو پاکستان نہیں بن رہا، لیکن 10 سال کے بعد یہ چیز بن جائے گی۔ 10 سال کے بعد کانگریسی لیڈر اس سے بہت زیادہ پریشان بھی ہو گئے، اور قائد اعظم، ظاہری بات ہے کہ ان کے بیان نے انہیں مزید الجھا دیا تھا۔ بڑے غور و فکر کے بعد کانگریس نے آدھا پلان ماننے کا اعلان کر دیا۔ عبوری حکومت کی تشکیل اور آئین سازی پر تو راضی ہو گئی، لیکن ان کی صوبوں کی گروپ بندی کو مسترد کر دیا، یعنی کہ انہوں نے آدھا پلان تو مان لیا، لیکن آدھا ابھی بھی نہیں مان رہے کہ صوبوں کی گروپ بندی نہیں ہوگی، گروپ اے، گروپ بی، گروپ سی، ٹھیک ہے۔ مسلم لیگ اور قائد اعظم نے وائس رائے اور کابینہ مشن کے ارکان کو کہا کہ وہ پلان کو مکمل طور پر اب نافذ کریں، یعنی کہ پہلے جس طرح انہوں نے یہ کہا تھا کہ جو پارٹی اس پلان کو یا اس منصوبے کو سب سے پہلے مانے گی اسے حکومت بنانے کی دعوت دی جائے گی۔ اب چونکہ مسلم لیگ نے اس پلان کو مان لیا ہے تو اصولاً اب مسلم لیگ کا حق ہے کہ انہیں حکومت بنانے کی دعوت دیں، لیکن حکومت اپنے وعدے سے مکر گئی، اور جو ہے کچھ جس کی وجہ سے قائد اعظم نے کیا کیا، اس وعدہ خلافی پر بہت دکھ ہوا، اور اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ انہوں نے جو پلان ماننے کا اعلان کیا تھا اس کو انہوں نے ختم کر دیا، یا انہوں نے اپنے اعلان کو ختم کر دیا، اور پلان سے انہوں نے بھی انکار کر دیا۔ اور یہ میں پہلے ہی بتا چکی ہوں کہ جس دن انہوں نے مسلم لیگ نے اس منصوبے سے انکار کیا، اسی دن کانگریس نے اس منصوبے کو مانا، اور اسی دن اسے حکومت کی طرف سے فوری طور پر حکومت بنانے کی دعوت بھی دے دی گئی، یعنی کہ برطانیہ کی طرف سے انہیں حکومت بنانے کی دعوت بھی دے دی گئی انڈیا میں۔ یہ ایک ایسی چیز تھی کہ جس نے قائد اعظم کو انتہائی سخت قدم اٹھانے پر مجبور کیا۔
قائد اعظم کا بیان کہ جو حکومت چند دن ہی اپنے وعدے سے پھر گئی، ان کی 10 سال کے بعد کیا گارنٹی کہ وہ اس 10 سال کے بعد بھی اپنا وعدہ پورا کریں گے یا نہیں کریں گے. یعنی کہ پاکستان بنانے کی جو جھلک تھی وہ تو 10 سال کے بعد کی تھی، لیکن جو حکومت اپنے چند دن بھی اپنی بات نہ رکھ سکی، 10 دن کے اندر اپنی بات سے پھر گئی، وہ 10 سال کے بعد اس کی کیا گارنٹی ہے کہ وہ اس بات کو پورا کریں گے یا اپنا وعدہ پورا کریں گے کہ ہاں 10 سال کے بعد پاکستان بن سکتا ہے اور ہر صوبہ آزاد ہو کر اپنا الگ گروپ بنا سکتا ہے. لہٰذا قائد اعظم نے مسلمانوں کو ڈائریکٹ ایکشن ڈے منانے کا کہا. یوم راست اقدام یا ڈائریکٹ ایکشن. اور ڈائریکٹ ایکشن میں ظاہری بات ہے، وہی بات ہے کہ اس سے پہلے انڈو پاکستان میں جتنے بائیکاٹس ہوئے یا جتنے جو حکومت کے خلاف مظاہرے ہوئے، وہ سارے کے سارے تقریباً کانگریس کے اس پر ہوئے تھے. کانگریس نے اس کے لیے اپیل کی تھی. یہ پہلی دفعہ ہے کہ مسلم لیگ نے ڈائریکٹ ایکشن ڈے منانے کا فیصلہ کیا، اور قائد اعظم کی اس اپیل پر مسلمانوں نے اتنا زبردست احتجاج کیا کہ حکومت کو فوری طور پر اپنے رویے کی معافی مانگ کر مسلم لیگ کو بھی حکومت میں لانے کی درخواست کرنی پڑی. ٹھیک ہے، یہ اس طرح ہمارا جو نیا ٹاپک بنے گا وہ ہے کہ انڈیا میں آگے جو عبوری حکومت بنی یا جو ایک عبوری جو حکومت بنی وہ کیا تھی اور کس طریقے سے تھی. کیونکہ اگر آپ کو یاد ہے کہ یہ 1946 کو ہم پڑھ رہے ہیں، اور یہ جو اس کے بعد جو ہے 1947 وہی ہے جس میں پاکستان آزاد ہو گیا تھا. آج کا لیکچر یہیں پر ختم ہو رہا ہے. جزاک اللہ.